خندق کی لڑائی سے ٹھیک پہلے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سبھی صحابہ کندھے سے کندھا ملا کر خندق کھود رہے تھے۔ کھدائی کے دوران اچانک وہاں ایک بہت سخت پتھر نظر آیا۔ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ خندق میں ایسا پتھر نکلا ہے جسے توڑا نہیں جا رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود اندر اتر کر دیکھتا ہوں۔ اس وقت کئی دنوں کی بھوک نے انہیں بہت کمزور کر دیا تھا اور تقریباً سبھی صحابہ بھی 3 دنوں سے بھوکے پیاسے کام کر رہے تھے۔ آپ نے کدال ہاتھ میں لی اور پتھر پر زور سے وار کیا۔ اسی لمحے وہ پتھر ٹوٹ کر ریت میں بدل گیا۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ نبی کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دیں گے۔ وہ گھر آئے اور اپنی بیوی سے پوچھا، کچھ کھانے کے لیے ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ بس تھوڑی سی جو ہے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، انہیں پیس کر آٹا بنا لو، اور انہیں یاد آیا کہ گھر میں ایک بکری کا بچہ بھی ہے جس سے سالن تیار ہو سکتا ہے۔ وہ تیزی سے واپس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور دھیرے سے عرض کیا کہ میں غریب آدمی ہوں، لیکن دل چاہتا ہے کہ آپ ایک وقت کا کھانا میرے گھر کھا لیں۔ اگر آپ میری دعوت قبول کر لیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر نہ صرف ان کی دعوت قبول کی بلکہ اونچی آواز میں سبھی صحابہ سے فرمایا کہ آج ہم سب جابر کے گھر کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ صحابہ کی تعداد 400 سے لے کر 1000 تک تھی۔ وہ گھبرا کر پھر واپس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کچھ ہی لوگوں کے ساتھ آئیں گے، لیکن آپ نے تو سبھی کو دعوت دے دی۔ اب 100 سے لے کر 1000 تک صحابہ میرے گھر آئیں گے، یہ بات میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں بالکل غریب اور بے سر و سامان آدمی ہوں، اب کیا ہوگا، میں کیا کروں گا؟ اس پر رسول کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جابر، کھانے میں برکت اللہ دیتا ہے، تم کوئی فکر نہ کرو، تم گھر واپس جاؤ اور کھانے کا انتظام کرو۔ اور ایک بات سنو، تم ہمیں کھلانے کے لیے کیا تیاری کرنا چاہتے ہو؟ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ گھر میں تھوڑی سی مقدار میں جو ہیں اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ ہے، انہی سے آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گوشت پکاؤ تو ہانڈی کا ڈھکن بند ہی رکھنا اور روٹی کے لیے آٹا گوندھ کر برتن میں ڈھکن لگا کر رکھ دینا۔ جب تک میں نہ آ جاؤں دونوں برتنوں کی ڈھکن مت کھولنا۔ یہ سن کر جابر رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہو کر گھر لوٹے۔ اللہ کے رسول نے ان کی دعوت قبول کر لی تھی۔ جب انہوں نے یہ خوشخبری اپنی بیوی کو سنائی تو وہ بھی بے حد خوش ہو گئی۔ ادھر جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، جس کی عمر تقریباً 8-9 سال تھی۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے آواز دی، بیٹا عبداللہ ادھر آؤ، ہمیں اپنی بکری کے بچے کو ذبح کرنا ہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر کھانا کھانے کی دعوت قبول فرمائی ہے۔ پھر وہ بیٹے کو ساتھ لے کر تھوڑی دور گئے اور بکری کے بچے کو ذبح کیا، گوشت تیار کیا اور ہانڈی میں چڑھا دیا۔ اس کے بعد وہ بار بار باہر سڑک کی طرف جا کر دیکھتے کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں یا نہیں۔ ادھر ان کا چھوٹا بچہ گھر کے اندر سو رہا تھا۔ جب وہ نیند سے جاگا تو بکری کے بچے کو ڈھونڈنے لگا، کیونکہ وہ اسے بہت پیار تھا اور ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلتا تھا۔ جب اسے بکری کا بچہ نہیں ملا تو اس نے بڑے بھائی عبداللہ سے پوچھا، بھائی ہمارا بکری کا بچہ کہاں ہے؟ وہ مل نہیں رہا۔ بڑے بھائی عبداللہ نے کہا، جب تم سو رہے تھے تو تمہیں پتہ نہیں چلا، ابا جان نے آج اسے ذبح کر دیا۔
یہ سن کر چھوٹا بھائی رونے لگا۔ اس سے چپ کرانے کے لیے عبداللہ اسے اس جگہ لے گیا جہاں بکری کا بچہ ذبح کیا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر چھوٹے بھائی نے معصومیت سے کہا، بھائی، ابا نے بکری کو کیسے ذبح کیا؟ مجھے بھی دکھاؤ۔ عبداللہ تب بولا، اگر تم دیکھو گے تو یہاں لیٹ جاؤ۔ چھوٹا بچہ صرف 2-3 سال کا تھا اور دونوں نادان تھے۔ چھوٹے بھائی نے اس کی بات مان لی اور وہ وہاں لیٹ گیا۔ جب وہ لیٹ گیا تو نادان عبداللہ نے اس کے گلے پر چاقو پھیر دیا۔ گلے سے خون بہہ نکلا اور چھوٹا بچہ تڑپنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر عبداللہ بری طرح ڈر گیا۔ ادھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سڑک کی طرف آئے کہ دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں یا نہیں۔ ان کے قدموں کی آواز سن کر عبداللہ گھبرا کر ایک کھجور کے درخت پر چڑھ گیا۔ جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پہنچے تو ان کی نظر اچانک اپنے چھوٹے بیٹے پر پڑی۔ ان کا چھوٹا جگر کا ٹکڑا خون میں لت پت زمین پر تڑپ رہا تھا۔ اب وہ تیزی سے اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس دوڑے اور اسی وقت ان کے پیارے چھوٹے بیٹے کی سانس ان کے سینے پر ہی نکل گئی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ واقعہ کیسے ہوا۔ پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیارے چھوٹے بیٹے کو گلے لگا کر رونے لگے اور اپنے دل کو سمجھایا۔ انہوں نے بچے کو لے کر اپنی بیوی کو آواز دیتے ہوئے گھر کے اندر آئے۔ باورچی خانے سے بیوی باہر آئی اور پوچھی، کیا ہوا، کیوں چلا رہے ہو؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہا، بیوی، ہمارا بچہ ہمارے سینے کا ٹکڑا اب نہیں رہا، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ بیوی نے یہ سن کر کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں مان سکتی، میرا جگر کا ٹکڑا ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا، بیوی، صبر کرو، حوصلہ رکھو، بالکل مت رو، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ اگر وہ آ کر ہمارا روتا ہوا چہرہ دیکھیں گے تو پوچھیں گے، پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ تم بالکل مت رو۔ بیوی کو سمجھا کر انہوں نے بچے کو لے کر باورچی خانے کے پیچھے لٹا دیا اور ایک کمبل سے اس کا جسم ڈھانک دیا۔ پھر انہوں نے اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کو آواز دی اور سڑک کی طرف بڑھ گئے۔ عبداللہ اس وقت بھی کھجور کے درخت پر بیٹھا تھا۔ چھوٹے بھائی کی موت کے بعد اسے ڈر تھا کہ اگر ابا جان نے اسے پکڑ لیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس ڈر سے وہ کوئی آواز نہیں نکال رہا تھا اور چپ چاپ درخت کی چوٹی پر بیٹھا رہا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آگے بڑھے تو عبداللہ نے سوچا، یہاں رہنا محفوظ نہیں ہے، ابا جان کسی بھی وقت اسے دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی عبداللہ درخت سے نیچے اترنے لگا، اس کا پیر پھسل گیا اور دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ اسے شدید چوٹ لگی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرنے کی آواز سنی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہاں انہوں نے پایا کہ عبداللہ کھجور کے درخت کے نیچے پڑا تڑپ رہا ہے۔ وہ فوراً دوڑی اور اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کے پاس پہنچے اور اسے گلے لگایا، لیکن اتنی شدید چوٹ اور گرنے کی وجہ سے عبداللہ کی بھی جان نکل چکی تھی۔ کچھ ہی لمحوں میں ان کے دونوں پیارے جگر کے ٹکڑے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس دکھ اور تکلیف کو سہنا کتنا مشکل تھا، یہ بیان کرنا ناممکن تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بیٹے عبداللہ کو گود میں اٹھایا اور روتے ہوئے اپنی بیوی کو آواز دی، بیوی، تم کہاں ہو؟ اس وقت ان کی بیوی آٹا گوندھ رہی تھی۔ ان کے شوہر کی آواز سن کر وہ چونک گئی اور فوراً باورچی خانے سے باہر آئی۔ باہر آ کر دیکھا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کے بے جان جسم کو گلے لگا کر رو رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ خود کو روک نہیں سکی اور چلا کر کہنے لگی، یہ نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں مان سکتی۔ آج اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر کی دعوت قبول کی ہے اور آج ہی ہمارے جگر کے ٹکڑے ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، میں یہ نہیں مان سکتی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرسکون لہجے میں کہا، بیوی، اتنا رونا دھونا مت کرو، تم اس واقعے کو ابھی سمجھ نہیں پا رہی ہو۔
میرا دل کہتا ہے کہ ہماری مشکل آزمائش ہے، اس آزمائش میں ہمیں ناکام نہیں ہونا، ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ صبر کرو، رو مت، پرسکون رہو۔ گھر جاؤ اور کھانا تیار کرو، ابھی اللہ کے رسول ہمارے گھر آنے والے ہیں، اگر وہ آ کر دیکھیں گے کہ ہم دونوں رو رہے ہیں تو ہمارے گھر کا کھانا کسی بھی حالت میں قبول نہیں کریں گے۔ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں سے بھی۔ ہمیں دکھ ہوگا تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنے رسول کی دل کو تکلیف نہیں دیں گے۔ یہ کہہ کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بیٹے عبداللہ کو لے کر باورچی خانے کے پیچھے چھوٹے بیٹے کے پاس لٹا دیا اور دونوں کو ایک کمبل سے ڈھانپ دیا۔ پیچھے صحابہ کی لمبی قطار دکھائی دی، اس لیے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر سڑک کی طرف گئے، پھر انہیں گھر کے اندر لے آئے اور بیوی کو آواز دے کر کہا، اللہ کے رسول ہمارے گھر آئی ہے، جلدی کھانا پیش کرنے کی تیاری کرو۔ بیوی نے آٹے کا خمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، انہوں نے اس میں تھوڑا سا لعاب مبارک ڈال کر برکت کی دعا کی۔ اس کے بعد گوشت کی ہانڈی کے پاس گئے اور اس میں بھی تھوڑا سا لعاب مبارک ڈال کر دعا کی، پھر فرمایا تم اس ہانڈی کو چولہے سے نیچے مت اتارنا، وہیں سے سبزی گوشت نکال کر پیش کرنا۔ اس کے بعد گھر کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھنے کا انتظام کیا گیا، دسترخوان بچھا دیا گیا، کچھ صحابہ کو گھر کے اندر بٹھایا گیا اور باقی سبھی کو گھر کے صحن میں بیٹھنے دیا گیا۔ پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جانے کی دعوت دی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر ایک قدم رکھا اور دوسرا قدم اب بھی باہر تھا، ٹھیک اسی وقت اللہ کے حکم سے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے سلام کیا اور کہا، اللہ پاک نے آپ سے فرمایا ہے کہ جب آپ جابر کے گھر کھانا کھائیں گے تو آپ ان کے دونوں بیٹوں کو لے کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ یہ کہہ کر جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد باہر کی طرف مڑے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جابر تمہارے 2 بیٹے ہیں، انہیں بلاؤ، ہم سب ایک ساتھ کھانا کھائیں گے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، وہ چھوٹے بچے ہیں، شاید کہیں کھیل رہے ہو، آپ سب مل کر کھانا کھا لیجئے، وہ بعد میں کھا لیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم انہیں ابھی بلاؤ۔ لیکن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کہا، وہ بعد میں کھا لیں گے، آپ لوگ شروع کریں۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سخت انداز میں فرمایا، جابر تم سمجھ نہیں رہے ہو، تمہارے بیٹوں کے ساتھ مل کر کھانا کھانا ہے، یہ میری خواہش نہیں بلکہ اللہ کی خواہش ہے، دیر مت کرو، جلدی سے اپنے بیٹوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ سن کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر چپ رہے۔ اسی دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں گھر کے اندر سے کسی کی دھیرے دھیرے رونے کی آواز آئی۔ انہوں نے پوچھا، اے جابر، گھر کے اندر کون رو رہا ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور میرے ساتھ آئیے، آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ یہ کہہ کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر باورچی خانے کے پیچھے گئے اور وہاں کمبل سے ڈھکے 2 جسم دکھائے اور کہا، یہ میرے دونوں بیٹے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، دونوں بیٹوں کے سینے پر اپنے دونوں مبارک ہاتھ رکھ کر فرمایا، اے جابر کے بیٹو، میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں تمہیں بلا رہا ہوں، اٹھو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جیسے ہی یہ الفاظ کہے گئے، اللہ کے حکم سے دونوں بچوں کی جانیں واپس ان کے سینوں میں آ گئی اور دونوں زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بھائیوں کو گلے لگایا اور گھر کے اندر لے آئے اور کھانا کھانے بیٹھے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے صحابیوں، تم سب سن لو، آج جتنی چاہو روٹی کھاؤ، جتنا چاہو گوشت کھاؤ، لیکن ہڈیوں کو مت چبانا بلکہ چوس چوس کر کھانا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جابر، سب کو کھانا پیش کرو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈی کا ڈھکن ہٹایا اور ہاتھ ڈال کر سب کو گوشت اور روٹیاں دینے لگے۔
جب سبھی کے پیٹ بھر گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اب گوشت اور روٹی کا ڈھکن کھولو۔ جب جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈھکن کھولا تو دیکھا کہ ہانڈی میں پہلے جتنا ہی گوشت تھا، ایک ٹکڑا بھی کم نہیں ہوا، اور روٹیاں بھی پہلے جیسی کی ویسی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے جابر، سب کے کھانے کے بعد ساری ہڈیاں میرے سامنے لے آؤ۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری ہڈیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈیوں کے سامنے بیٹھ کر اللہ کے سامنے دعا کی۔ اسی وقت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بیٹے وہ بکری سے جسے ذبح کیا گیا تھا، ہڈیوں کے بیچ سے نکل کر زندہ دوڑتی ہوئی باہر آ گئی۔ یہی تھا صحابہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچا عشق اور عقیدت۔ مدینہ کی ہوا میں اس وقت ایک عجیب سا سکون تھا۔ کھجور کے درختوں کے پتے ہلکی ہوا میں جھول رہے تھے۔ دور مسجد نبوی کی طرف سے اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ لوگ ایک ایک کر کے اللہ کے راستے پر لوٹ رہے تھے، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رہے تھے، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے، لیکن سب خوش نہیں تھے۔ مدینہ کے کچھ یہودی قبیلے ایسے بھی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے دلوں میں حسد اور دشمنی تھی۔ انہی میں سے ایک یہودی عورت تھی جس کا نام لبیدہ بن عصام تھا۔ وہ جادو میں ماہر تھی اور شیطانی طاقتوں کی پوجا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اس نے سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دی جائے تو ان کی دعوت رکے گی اور ان کے ماننے والے کمزور پڑ جائیں گے۔ پھر ایک دن اس نے چالاکی سے وہ کنگھی حاصل کر لی جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے۔ اس کی کنگھی میں نبی کریم کے مبارک بالوں کے کچھ گچھے تھے۔ لبیدہ نے ان بالوں کو لے کر ایک دھاگے میں 11 گرہیں باندھے اور ہر گروہ پر جادو کا منتر پڑھا اور شیطان کا نام لے کر پھونک ماری۔ پھر اس گرہ بند چیز کو کھجور کے سوکھے چھلکوں میں رکھ کر زورانے نامی ایک پرانے کنویں میں پھینک دیا۔ کچھ ہی دنوں میں جادو کا اثر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دکھنے لگا۔ کبھی دل اداس محسوس ہوتا، کبھی لگتا کہ کوئی کام کیا ہے اور کبھی محسوس ہوتا کہ نہیں کیا۔ صحابہ کرام پہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر الزام نہیں لگایا۔ اپنی نماز پڑھتے، قرآن کی تلاوت کرتے، دعا کرتے اور فرماتے، میرا رب ہی میرا مددگار ہے۔ اس طرح دن گزرتے رہے۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کوئی چھپی ہوئی طاقت اور انہیں تکلیف دے رہی ہے۔ ایک رات جب آپ سو گئے تو ایک عجیب اور عظیم واقعہ پیش آیا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھا اور دوسرا ان کے پیروں کی طرف۔ پہلے فرشتے نے پوچھا، اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پھر پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ایک یہودی عورت نامی لبیدہ بن عصام۔ پہلے نے پھر پوچھا، وہ جادو کی چیز اب کہاں ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ایک کنویں میں جس کا نام زوران ہے، وہاں کھجور کے سوکھے چھلکے اور گرہ والی داغیں رکھے ہوئے ہیں۔ اگلے دن صبح جب نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو انہوں نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا، تم زوران نامی کنویں پر جاؤ اور وہاں جو چیز ہے اسے نکال کر لے آؤ۔ صحابہ گئے، کنویں پر پہنچے اور دیکھا کہ کنویں کا پانی لال تھا جسے اس میں خون ملا ہو۔ تہ میں ایک گروا لگی ہوئی چیز دیکھی جس میں کھجور کے چھلکے اور مبارک بال آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے وہ چیز نکال کر نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ پھر اللہ تعالی نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سورتیں نازل کیے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سورتوں کی تلاوت شروع کی۔ ہر آیت کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی گئی۔ پہلی آیت پر پہلی گرہ کھلی، دوسری پر دوسری، تیسری پر تیسری، اس طرح سبھی 11 گرہیں کھل گئی۔
جب آخر آیت پڑھی گئی تو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ جسم ہلکا ہو گیا، دل میں سکون لوٹ آیا اور وہ پوری طرح سے صحت مند ہو گئے۔ صحابہ خوشی سے رو پڑے، لیکن اس جادوگر عورت پر بھی غصہ آیا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم اسے سزا دیں؟ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پرسکون لہجے میں فرمایا، نہیں، اللہ نے مجھے شفا دی ہے، میں سزا دینے نہیں بلکہ رحمت بن کر آیا ہوں، اس لیے آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ کتنی عظیم درگزر کی مثال! چاہتے تو سخت سزا دے سکتے تھے، اس نے تکلیف پہنچائی، اسے بھی معاف کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی، ہر صبح اور رات سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر برائی سے محفوظ رکھے گا۔ آپ نے فرمایا، جادو سچ ہے، لیکن اللہ کی مرضی کے بنا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سورتوں کی باقاعدہ تلاوت کرتے رہے اور اپنی امت کو بھی حکم دیا کہ ان سورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کرے۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ ایک عظیم سبق بھی ہے۔ اللہ ہمیں جادو، نظر بد اور شیطان کی وسوسوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، فی امان اللہ۔